دور موجود کے اندر آج ہر ایک کو یہ شوق چڑھ جاتا ہے کہ وہ مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے اور لوگوں کی عقیدتوں کو سمیٹے، اور یہاں ایسے ایسے شخص بھی مسند نشین ہیں جنہیں دین کی مبادیات سے بھی آگہی نہیں ہے، اور ایسے ایسے پھر مکروہ لوگ بھی آئے اس شعبے میں، کیا لیاذ باللہ، انتہائی غلیظ سوچ کے حامل، انتہائی مکروہ اعمال کے حامل، اور انتہائی جو ہے وہ نیچ مزاج کے حامل لوگ بھی مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھ گئے۔ چونکہ یہاں سب چلتا ہے، یہاں اگر کوئی گالیاں بھی دے تو اس کو بھی حکمت سمجھا جاتا ہے کہ یہ گالیاں دے رہا ہے، اس کی بدتمیزی کو کہا جاتا ہے یہ حضرت کا جلال ہے۔ تو جبکہ اسلام نے تو ہمیں قیامت کے دن جب نامہ اعمال پہ عمل رکھے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزن جس عمل کا ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا، شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے، اور یہاں اس کو جلال کا نام دے کر کے اس کے لیے جواز قائم کر لیا جاتا ہے۔ پھر وہ گالیاں بھی بکے تو وہ گالیوں کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں بھی فیض ہے، گالیوں میں بھی فیض ہے۔ فیض تو قرآن میں ہے، فیض تو رسول اللہ کے فرمان میں ہے، فیض تو شریعت بیضا کی پابندی میں ہے، لیکن وہاں بھی گمان کر لیا اور اس پہ اعتقاد پختہ ہو گیا، اور پھر یہاں جو بھی ہے چلتا ہے۔ تو یہ ایک دردناک صورتحال ہے جس سے لوگ اللہ رسول سے دور ہو گئے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے ایک ضابطہ دیا ہے، اور وہ 12 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس کو اس مختصر نشست میں مفصل بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن اختصاراً آپ کے سامنے میں رکھ سکتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھنے والوں کو 12 صفات کا حامل ہونا ضروری ہے۔ اس میں سے کہا 2 صفتیں اس میں اللہ والی ہوں، ایک اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو، ایک اللہ کی صفت غفار کا مظہر ہو، پردہ پوش ہو، چغل خور نہ ہو۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ معاف کر دینے والا ہو۔ 2 خوبیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی، ایک شفیق ہو، دوسرا رفیق ہو، شفقت مزاج میں گندی ہوئی ہو، رفیق ہو، رفاقت کے حق کو جانتا ہو۔ 2 خوبیاں اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر والی ہوں، ایک صادق ہو، دوسرا مصدق ہو، یعنی سچا ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا ہو۔ 2 خوبیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والے ہوں، ایک امر بالمعروف کرے، دوسرا نہی عن المنکر کرے، برائی سے منع کرنے والا اور نیکی کا حکم دینے والا۔ 2 خوبیاں حضرت عثمان غنی والی ہوں، رات کو تلاوت کرے، صبح اٹھ کے سخاوت کرے، شب زندہ دار ہو اور دن کو سخاوت کریں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے اور ننگوں کو لباس دینا ہے، آدھی فقیری یہ ہے۔ 2 خوبیاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ والی ہیں، ایک عالم ہو، دوسرا بہادر ہو۔ جاہل مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ دوسرا بہادر ہو، جرأت مند ہو، بات کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ان 12 خوبیوں کا حامل ہے تو وہ اس قابل ہے کہ وہ مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے۔ اب میں اور آپ دیکھیں کہ دور موجود کے اندر ایسے ایسے بدبخت لوگ ہیں اور لوگ ان سے اپنی عقیدتیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ روز سوشل میڈیا پہ اور اخبارات میں اور مختلف ٹی وی چینلز پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کہانی ہمارے سامنے آتی ہے، اور لوگ پھر ہمیں فون کرتے ہیں جناب اس کے بارے میں کچھ بیان کیجئے۔ میں نے کہا ہم نے تو اللہ رسول کا بتلایا ہوا معیار دیا، ایمان اور تقوی، اور ہمارے بزرگوں نے پھر اس کو کھول کھول کے بیان کیا، اور حضرت غوث اعظم نے تو کتنی کشادگی کے ساتھ ایمان اور تقوی کی تشریحات کر دی ہیں۔ لوگوں کی عقیدتیں جب لوگوں سے وابستہ ہوتی ہیں تو اس میں جب اندھا پن آتا ہے تو اس نے بہت سارا جو ہے وہ نقصان کیا ہے۔ اس لیے جاگتی آنکھوں سے زندگی گزاریے گا، اور کسی شخص کو راہبر دل بنانا ہے تو پھر اتنی جلدی تو دل کا سودا نہیں کر دینا چاہیے، اس کو ہر طرح سے پرکھنا چاہیے اور غور و تدبر کرنا چاہیے۔ ایک پلاٹ خریدنا ہو
تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور کس قدر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا فوائد اور کیا نقصان ہے، ہر پہلو سے دیکھتے ہیں. تو انسانی زندگی میں سب سے اہم چیز تو اس کا دل ہی ہے نا. تو دل کا سودا بس ایسے کسی کے کہنے پہ نہیں کر دینا. دل کا اطمینان اور اس میں وہ شرائط جو ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے رکھی ہیں، بدرجہ اتم نہ صحیح لیکن اس کا عکس اور سایہ ضرور دکھائی دے. اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرمائے.